اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ متاع غرور اور متاع قلیل کیا ہے اور اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، متاع غرور سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں تاکہ ہمیں دنیا کی اور آخرت کی فلاح جو ہے وہ نصیب ہو جائے۔ اصل چیز تو یہی ہے نا کہ ہم جہنم کے عذاب سے بچ جائیں اور جنت الفردوس ہمارا مقدر ٹھہرے اور اللہ کی رضا کو پا سکیں۔ اس لیے مختلف قسم کے جو دھوکے ہیں اس سے نکلنا ضروری ہے۔ جتنی دیر تک ہم مختلف قسم کے فریبوں سے نہیں نکلیں گے، مختلف قسم کے غلط فہمیوں سے نہیں نکلیں گے، جتنی دیر تک ہمارے ذہن، دل اور دماغ کے اندر کلیئرٹی نہیں ہوگی اور ہم شک و شبہات کا شکار رہیں گے، اتنی دیر تک ہمیں اپنی صحیح منزل سامنے نہیں نظر آئے گی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب سردیوں میں دھند ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو گاڑیاں ہیں ان کے شیشے بھی دھندلا جاتے ہیں اور ہمیں سامنے راستہ نظر نہیں آتا۔ تو اسی طرح سے اگر ہم مختلف دھوکوں کا شکار ہوں گے اور مختلف قسم کے کنفیوژن کا شکار ہوں گے، مختلف غلط فہمیوں کا شکار ہوں گے تو ہمیں اپنی منزل کیسے نظر آئے گی؟ تو اس صورتحال میں جب کہ آج کل کے دور میں جب کہ ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ زور ہے اور بہت پروپیگنڈے کا ماحول ہے اور سوشل میڈیا پر ہر طرح کی معلومات جو ہیں وہ موجود ہیں، اچھی بھی ہیں، بری بھی ہیں، کئی تو بہت اچھی ہیں۔ اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو سوشل میڈیا ایک بہت پازیٹیو چیز ہے، لیکن اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے تو یہ ایک انتہائی نیگیٹو چیز ہے۔ اب اصل چیز جو ہے وہ انسان کا اپنا انتخاب ہے، یہ اپنا انسان کا انتخاب ہے اور یہی انسان کا امتحان بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انتخاب کی آزادی دی ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں یہ بات تو پھر لمبی ہو جائے گی، میں اصل موضوع کی طرف آتی ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا اور غلبہ و ترقی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر آخرت میں تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بڑی ہی بری جگہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس چیز کو تھوڑا سا ہم کھولتے ہیں، اس چیز کو تھوڑا ہم کھولتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کل کیا ہے کہ جتنی مادی ترقی ہمیں مغرب میں یا امریکہ میں یا یورپ میں ہمیں نظر آتی ہے تو اتنی مادی ترقی ہمارے ہاں تو نہیں ہے، یا پہلے اس وقت بھی نہیں تھی، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو اس وقت بھی وہ جو کیسر و کسریٰ کی جو تھی تہذیبیں وہ مادی لحاظ سے کافی اوپر تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ یہ والی جو ہے نا مادی ترقی، یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، اہم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کوئی مادی ترقی کرتا ہے اور دنیاوی لحاظ سے آگے بڑھتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اسلام جو ہے ان چیزوں سے منع نہیں کرتا، لیکن یہ نہ ہو کہ اس مادی ترقی سے مرعوب ہو کر تم یہ سمجھو کہ یہ جو کافر ہیں اور یہ جو نان بلیور ہیں، اگر یہ اتنی ترقی میں ہیں، اتنی سہولت میں ہیں دنیاوی لحاظ سے، تو شاید کفر جو ہے وہ صحیح راستے پر ہے، شاید وہ ٹھیک ہیں اور ہم غلط ہیں کہ ہم پس رہے ہیں۔ تو یہ والا نقطہ بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ ان غلط فہمیوں کو دور کرنا دراصل آج کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ اس طرح سے ہے کہ یہ نقطہ میں پہلے بھی بیان کر چکی ہوں، لیکن میری نظر میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ والے نکات جو ہے نا، میں سمجھتی ہوں یہ بہت زیادہ بہت اہم ہیں۔ جتنی دیر تک ہم مرعوبیت سے نہیں نکلیں گے، ہم ذہنی غلامی سے نہیں نکلیں گے، ہم یہ مادی ترقی کا جو ہے ایک ہمارے ذہن کے اوپر جو اثر ہے اس سے نہیں نکلیں گے، اتنی دیر تک ہم پورے اخلاص کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ ہم اسلام کی طرف نہیں آ سکیں گے۔ یہ بالکل واضح سی بات ہے کہ جو دل
جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے نا دوسری چیزوں سے، وہ پھر اللہ تعالیٰ کی کبریائی سے متاثر نہیں ہو سکتا، وہ ان چیزوں سے متاثر ہوگا۔ اچھا، اس سے نکلنے کے لیے، اس مروبیت سے نکلنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم حق کو تلاش کریں، اور حق کے تلاش کے لیے کیا ہے کہ ہم قرآن پاک کے ساتھ جڑ جائیں۔ یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، اب بھی کہہ رہی ہوں، اور میں کہتی رہوں گی بار بار، اس لیے کہ اسی میں ہماری نجات ہے، یہی حق ہے، یہی روشنی ہے، یہاں سے ہی ہدایت ہے۔ کیوں؟ یہ میں پوری ایمانداری کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہی ہوں، میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں، اور اس میں مجھے کوئی بھی کسی طرح کا بھی اشکال نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں میں کہہ رہی، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی تھی نا، تو آپ نے یہ فرمایا تھا، یہ مفہوم ہے میرے ذہن میں ہے، کہ جس نے قرآن پاک کے مطابق بات کی تو اس نے سچ کہا۔ تو سچ کیا ہے؟ سچ جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، کیونکہ وہ ہمارا کریٹر ہے، وہ جو کچھ بھی ہمیں بتاتا ہے نا وہ سچ ہے، حق ہے، برحق ہے۔ ہم اس کے ساتھ جڑ جائیں تو ہم اس طرح کے اشکالات سے ہم نکل آئیں گے، ہم مروبیت سے ہم نکل آئیں گے، اور ہم اپنا آئیڈیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا لیں کہ کس طرح سے آپ نے مختلف اوقات میں مختلف حیثیتوں میں دنیا کو بھی برتا، آخرت کو بھی برتا، اور آپ نے کبھی بھی کسی موقع پر بھی آپ نے صحابہ کو یہ تعلیم نہیں دی کہ تم دنیاوی جو نالج ہے وہ حاصل نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بلکہ ترغیب دی کہ تم دنیاوی معاملات میں آگے بڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود انہیں تعلیم دیتے تھے، گھوڑ سواری، تیر اندازی اور اس طرح کی ساری مشقیں کرواتے تھے تاکہ انسان ایک مضبوط اور جو ہے کانفیڈنس انسان بن سکے۔ اور تعلیم کو آپ نے اتنی اہمیت دی تھی کہ وہ لوگ جو کہ تعلیم یافتہ تھے، نان بلیورز تھے، ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مستفید ہونے کا کہا تھا، اور اس شرط کے اوپر وہ رہائی کا بھی آپ نے ایک فیصلہ فرمایا تھا۔ وہ پیچھے کچھ تاریخی واقعات ہیں، وہ آپ دیکھ لیجئے گا خود بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو تم سست نہ پڑو اور غم نہ کھاؤ، تم ہی کامیاب ہوگے اگر مومن ہو۔ شرط یہ ہے کہ کامیابی کے لیے پھر کیا ہے کہ مومن ہونا ضروری ہے۔ اب اس کے لیے میں ایک دلیل لاتی ہوں۔ دلیل یہ ہے کہ جب صحابہ کرام نے خلوص دل کے ساتھ یہ دین اسلام کے اوپر عمل کیا، اور جس طرح سے آپ نے میدان کار تیار کیے، تو کیا ہوا تھا، کیا رزلٹ آیا تھا؟ آپ کے سامنے ہے کہ وہی قوم جو کہ جاہل تھی، ان پڑھ تھی، اجڑ تھی، وہ کیا بن گئے؟ وہ دنیا کے امام بن گئے۔ آپ خود سے اس کی ہسٹری کو دیکھیں، پڑھیں، تو آپ کو خود ہی اس کا جواب مل جائے گا۔ کیونکہ کچھ تو اس طرح سے ہم سن لیتے ہیں، میں بھی، آپ بھی، ہم سب بھی، کچھ خود بھی ریسرچ کریں آپ، تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ کیا تھا کہ انہوں نے خلوص کے ساتھ وہ ایمان لائے تھے، اور خلوص کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کیا تھا۔ تو پھر وہی لوگ جو کہ اجڑ قوم تھی، انہوں نے مطلب نہ صرف یہ کہ عرب کو فتح کیا، بلکہ غیر ممالک میں بھی انہوں نے فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اور کیا تھا کہ وہ صدق کے دل سے ایمان لے آئے تھے، اور انہوں نے پھر اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی تھی، ان کا ایمان کا جذبہ اتنا زیادہ گہرا تھا۔ لیکن آج کل کے دور میں کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو اس میں بہرحال ٹیکنالوجی کے وہ جو ذرائع وسائل ہیں ان کو ترقی دینے کی ضرورت ہے، اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اپنے گھوڑے جو ہے وہ تیار رکھو، اور یہ وہ ساری چیزیں آپ کو قرآن پاک میں مل جائیں گی، اس سے انکار نہیں ہے، کیونکہ ہم کہیں کنفیوژن کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو اصل بات پھر کیا ہے کہ پھر ان دھوکوں سے نکلنا ضروری ہے۔ ہمارے نفس کا دھوکہ، ٹھیک ہے، ہمیں نفس جو ہے نا وہ نیکی کی طرف نہیں آنے دیتا۔ پھر دوسرا دھوکہ ہمیں شیطان دیتا ہے، وہ برائی کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، وہ ہمیں کنفیوز کرتا ہے کہ دیکھو تم ایمان ادھر اسلام کی طرف آ جاؤ گے نا تو تمہاری دنیا چھوٹ جائے گی، تم کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ تم پچھلے دور کی باتیں کر رہے ہو، تم دقیانوسی ہو گئے ہو، تم یہ ہو گئے ہو، وہ ہو گئے ہو۔ لیکن یہ ہے کہ ان دھوکوں سے بچنا ضروری ہے، اور اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ علم اور عرفان اور بصیرت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی۔ پھر شیطان کے دھوکے آ گئے، نفس کے دھوکے آ گئے، شبہات آ گئیں جو ہمیں کنفیوز کرتی ہیں، شہوات آ گئیں انسان کی جو ناجائز خواہشات ہیں، تو ان سب چیزوں کو عبور کرتے ہوئے پھر انسان آگے بڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ گناہوں سے انسان بچے، تقویٰ کی روش اختیار کرے،
مروبیت سے بچے. پھر یہ ہے کہ کئی دفعہ اولاد اور مال جو ہے وہ بھی انسان کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، ان سے بھی بچے. اگر مال کو خیر پر لگایا جائے تو وہی مال جو ہے وہ آپ کے لیے باعث خیر ہے. اگر مال کو غلط راستوں پہ لگایا جائے، شیطانی راستوں پہ لگایا جائے، تو وہی مال آپ کے لیے ایک طرح نقصان کا باعث ہے. یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ان دھوکوں سے، ان فریبوں سے نکلنا ضروری ہے. پھر اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جو ہیں وہ میں رکھتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جنت کو تکالیف، پریشانیوں، محنت، مشقت، آزمائشوں اور امتحانوں سے ڈھانپ دیا ہے، اور جہنم کو ہم نے ڈھانپ دیا ہے لذت، عیش، آرام اور جرائم سے. اس طرح یہ پورے کا پورا نظام دھوکے کا نظام بن گیا ہے. اور فرمایا کہ دھوکے میں مت آنا، ہر چیز کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور یہی دین کی بنیاد ہے. پھر ایک بات اسی سلسلے میں وہ کیا ہے کہ آپ کو جز میں کل نظر آنا چاہیے. یہ علماء کرام بتاتے ہیں اس بارے میں کہ آپ کو جز میں کل نظر آنا چاہیے. آپ کو ایک قطرے میں ایک پورا دریا نظر آنا چاہیے. پھر حقائق تمہارے سامنے کھل کر آئیں گے، اور جب حقائق سامنے آ جائیں گے تو پھر آدمی متاع غرور سے نکل جائے گا. متاع غرور سے کیا مراد ہے؟ دھوکہ. غرور یہاں پر دھوکہ ہے اس کا مطلب. ایک شعر ہے اسی ضمن میں، علامہ اقبال کا شعر ہے غالباً، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. کیا ہے کہ وہی جسے ہم اپنا دوست سمجھتے رہے، اپنے جان کے قریب سمجھتے رہے، وہی ہمارا دشمن نکلا، اور جسے ہم دشمن سمجھتے رہے وہی ہمارا دوست نکلا. یہ سارا دھوکہ ہے. اس دھوکے سے بچنے کے لیے پھر انسان کیا کرے؟ دھوکے سے بچنے کے لیے کیا کرے؟ یہ بھی تو ضروری ہے نا. وہ کیا ہے؟ یہاں سے معلوم ہوا کہ متاع غرور سے بچنے کا راستہ معرفت، ادراک اور علم ہے. اس لیے تمام بزرگان دین اس بات پر متفق ہیں کہ سب سے بڑا عمل علم کا حاصل کرنا ہے. یعنی ہم دھوکے سے بچنے کے لیے پھر ہمیں جاننا ضروری ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم علم حاصل کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرے اور قرآن کا علم دے. یہ آپ نے بارہا سنی ہوگی یہ حدیث. پھر معلوم ہوا کہ سب سے بڑا علم، سب سے بڑا عمل علم حاصل کرنا ہے، اور سب سے بڑا علم قرآن کا علم ہے. پھر یہ کہ ہم دعائیں کریں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یا اللہ حق کو حق کر کے دکھا دے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر کے دکھا دے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. کہ ہر جگہ دھوکے ہیں اور اس سے بچنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنا دین اور ایمان بچا کے لے جائیں. اور یہ تو آپ سب کے علم میں ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دجال بھی دھوکے کی صورت میں آئے گا، تو اس سے بچنے کی دعائیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہلے ہی سکھا گئے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عنایت ہے. اور آپ ہر نماز میں وہ دعا کیا کرتے تھے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے. وہ بھی تو سراسر دھوکہ ہے نا. وہ جنت کو دوزخ دکھائے گا اور دوزخ کو جنت دکھائے گا، اور جن کا ایمان قوی نہیں ہوگا وہ اس کے دھوکے میں آ جائیں گے، لیکن جن کا ایمان کامل ہوگا وہ اس دھوکے سے نکل آئیں گے. تو اس سے بچنے کے لیے بھی ہمیں حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے اور دعا بھی مانگنی چاہیے. وہ دعا کچھ یوں ہے کہ اس کا مفہوم میں بتا دیتی ہوں کہ یا اللہ ہمیں قبر کے فتنوں سے بچا، ہمیں جہنم کے فتنوں سے بچا، ہمیں فتنہ دجال سے بچا، ہمیں لوگوں کے غلبے سے بچا. تو یہ والی دعائیں بھی، اور دجال کے فتنوں سے بچا، تو یہ والی دعائیں بھی مانگتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں آنے کی کوشش کرنی چاہیے. قرآنی دعائیں جو ہیں ان سے مدد انسان لے کہ یا اللہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، تو ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمارے دلوں کو ثابت رکھنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. تو یہ دعائیں بھی کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں تاکہ ہم استقامت کے ساتھ راہ ہدایت پر آگے بڑھ سکیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، خیریت سے رہیں، عافیت سے رہیں.
اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے دھوکوں سے اور فریب سے بچا کے رکھے، اور ہمیں صحیح یقین ایمان کی دولت سے نوازے. یہ دولت اگر مل جائے تو پھر سارے ذرائع وسائل بھی زندہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے انسان. اللہ تعالیٰ پھر اس سے راضی ہو جاتا ہے. ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہمارے عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.